اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کاتب کو نہ پاؤ، لکھنے والا تمہیں کوئی نہ ملے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ تو چیز رہن رکھ دو، قبضہ دی ہوئی، اس کو قبضہ دے کے رہن رکھ دو۔ فَإِنْ أَمِنَ پس اگر اعتبار کریں، اعتماد کریں، بعضکم بعضا تم میں سے بعض پر، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ وہ شخص جس کو امانت دی گئی ہے وہ ادا کر دے امانتہ اپنی امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ آدمی ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا جو آدمی اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 آج کے درس میں بیان ہوئی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہیں، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اس سے پہلے لین دین کے معاملے میں، لین دین کے معاملات کے متعلق دو احکام بیان ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحریر کے متعلق، کتابت کے متعلق احکام اور اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ پھر ایسے جو معاملات ہیں ان میں جو گواہ کی ضرورت ہے اور گواہ کی جو اہمیت ہے پھر اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس اگلی آیت میں تیسرے اصول یعنی رہن کے متعلق مسائل کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب کسی کو ادھار دو، اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ لو، جب قرضہ واپس ہوگا تو رہن شدہ چیز بھی واپس کر دی جائے گی، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اب رہن وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے۔ آپ مجھے 2 لاکھ روپیہ قرض دیں، میری یہ بھینس آپ رکھ لیں، اور یہ چیز فلاں چیز رکھ لیں، یہ میری زمین کے کاغذات ہیں آپ رکھ لیں، مجھے 5 لاکھ روپیہ قرض دے دیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ کی رقم، جو قرضہ اس نے لیا ہے، وہ قرضے کی رقم مقررہ مدت میں ادا نہ کی جائے گی تو قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا جو ہے، اس چیز کو، مرہونہ چیز کو، جو چیز اس نے رہن اس کی رکھی ہے، فروخت کر کے اپنی رقم پوری کرے گا، اور جو رقم بچ جائے گی وہ مقروض کو لوٹا دے گا۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سمجھیں جس طرح ہم عدالت میں ضمانت کے لیے جاتے ہیں، کسی کی ضمانت کے لیے، تو ہمیں مچلکے جمع کرانے پڑتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے جی آپ اگر اس بندے کی یا اس کی گاڑی کی یا یہ فلاں چیز جو ہمارے پاس کیس آیا ہے آپ اس کی ضمانت دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی 2 لاکھ کے یا 4 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے مچلکے جمع کروائیں۔ اب وہ اپنی زمین جو اس کے اتنے مرلے ہوتی ہے وہاں سے جا کے اس کا حساب کر کے اتنے مرلے زمین جو ہے وہ عدالت کے پاس گویا کہ ضمانت کے طور پر رکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آپ اس کی ضمانت دیں، اس کو جیل میں نہ ڈالیں، یہ ہر تاریخ پر ہر کیس کی جو ہے پیروی کرے گا، یہ آپ کے پاس آئے گا۔ یا یہ جو گاڑی ہے آپ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، یہ گاڑی جب بھی عدالت کہے گی یہ آپ کے حوالے کی جائے گی، آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو یہ ضمانت جس طرح ہوتی ہے تو گویا کہ اب وہ جو چیز عدالت کے پاس ہوتی ہے، زمین وغیرہ، وہ عدالت اس کو اپنے قبضے میں ایک طرح کے اس کو ضمانت میں رکھا ہوتا ہے، لیکن اس زمین سے فائدہ نہیں اٹھاتی عدالت۔ اب اگر وہ آدمی گڑبڑ کر دے جس کی ضمانت دی ہے تو یہ آپ کے مچلکے بحق عدالت ضبط ہو جائیں۔ اسی طرح بینک سے جس طرح لوگ قرض لیتے ہیں، سود کا جا کے کاروبار کرتے ہیں، تو بینک کہتا ہے کوئی چیز گروی رکھو، آپ کو 10 لاکھ روپے رقم چاہیے تو ہم دیں گے، آپ نے ہمیں سود بھی دینا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے لے کے آپ بھاگ گئے یا دوبارہ نہ ادا کر سکے تو پھر آپ کوئی چیز اپنی ہمارے پاس گروی رکھو، تو پھر اس کے بدلے میں وہ سونا ہے، زیور ہے، ٹھیک ہے، یا زمین ہے، وہ اپنے کاغذات بینک کے پاس گروی رکھتا ہے۔
تو رہن بھی قرض کی صورت میں جو ہے گروی رکھی جانے والی چیز جو ہے وہ رہن کہلاتی ہے. تو فقہا کی اصطلاح میں مقروض جو ہوتا ہے یا مدیون بھی اسے کہتے ہیں، جس کو قرض دیا جاتا ہے، اس کو راہن کہتے ہیں. راہن کہ اس نے کوئی چیز رہن رکھی ہے اس لیے اس کو راہن کہتے ہیں، یہ راہن ہے. اور جس چیز کو رکھا جاتا ہے اس کو مرتہنہ بھی کہتے ہیں، مرتہنہ. اور جس کے پاس چیز رکھی جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں. اب رہن میں دوسری چیز ضروری کیا ہے کہ قبضہ ضروری ہے. قبضہ ہونا. اگر آپ نے جو چیز رہن دینی ہے صرف بات کر دی ہے، اچھا جی آپ مجھے قرضہ دے دیں، میں کل یا پرسوں یا میں پھر بعد میں اپنا مکان آپ کو رہن دے دوں گا، جو اگر رہن نہیں دیا تو اس کو قبضہ مکمل نہیں ہوا تو رہن بھی مکمل نہیں ہوگا. فریحان مقبوضہ، اللہ نے یہاں جو جملہ ذکر کیا ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ رہن میں منقولہ چیز یا غیر منقولہ چیز کوئی بھی جائیداد رکھی جا سکتی ہے. مثلا مکان ہے، زمین ہے، باغ ہے، کوئی جانور ہے، زیور ہے، گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز بھی منقولہ غیر منقولہ چیز جو آپ کی ملکیت میں ہو وہ آپ رہن میں رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر آپ کے محلے میں زمیندار لوگ ہیں. زمیندار لوگ زمین کو رہن رکھتے ہیں، ان کی اپنی زمین ہوتی ہے، مالک ہوتے ہیں، ان کو قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ زمین کو رہن رکھ دیتے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی کسی اور چیز کو بھی رہن رکھ سکتا ہے جو بھی اس کی ملکیت میں. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کاتب تمہیں نہ ملے، سفر میں ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس طرح کے دفتر عدالتیں ہر شہر میں نہیں ہوتی تھیں. آج کل تو ہر شہر میں عدالتیں ہیں، اسٹام فروش ہیں، ہر چیز ہے، آسانی سے جہاں آدمی جا کر پاؤں رکھے وہاں اس کو ہر چیز مل جاتی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو کاتب نہیں ملتا لکھنے والا، تو فریحان مقبوضہ، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا. تو اس آیت کریمہ میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سفر کی حالت میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صرف رہن سفر کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے کہ تم سفر کی حالت میں ایسا کر سکتے ہو. مگر فقہائے کرام اور محدثین عظام اس بات پر متفق ہیں کہ رہن حضر یعنی اقامت کی حالت میں بھی درست ہے، خالی سفر نہیں ہے. یہاں پر جو سفر کا ذکر ہے وہ اتفاقی ہے اور اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمل کی ضرورت زیادہ تر سفر میں پڑتی ہے، خاص طور پر جب کہ لکھنے والا میسر نہ ہو تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مرتہن جو ہے وہ راہن کی کوئی چیز بطور قبضہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، اور جب راہن قرضہ واپس کرے گا تو اپنی مرتہنہ چیز جو اس نے دی ہے وہ واپس لے لے گا. اب کیا اقامت کی حالت میں حضور علیہ السلام سے کوئی چیز ثابت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اقامت سفر کے علاوہ جو ہے اقامت کی حالت میں بھی رہن کا عمل ثابت ہے. بخاری اور ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھریلو اخراجات کے لیے جو ہے مدینے کے ایک یہودی ابو شحم اس سے 20 سا اور بعض روایات کے مطابق 30 سا اناج جو ہے وہ ادھار لیا تھا، اور اس کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی درع جو تھی اور وہ یہودی کے پاس رہن رکھی تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی زندگی میں واپس نہ لے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے وہ درع جو حضور نے اس کے پاس رہن رکھی تھی وہ واپس لی. مقصد یہ ہے کہ رہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے دوران بھی رکھا تھا، لہذا اس آیت میں جو سفر کی قید ہے یہ اتفاقی قید ہے، یہ لازمی اور ضروری نہیں. اب ایک بڑا مسئلہ وہ سمجھنا ضروری ہے، کیا جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، معاشرے میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرتہن جو ہے رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا. مثلا جس آدمی نے قرض لیا ہے اس نے رہن کے طور پر اپنا زیور رکھا ہے، تو کیا یہ اپنی بیوی کو زیور پہنا سکتا ہے؟ یا باغ اس نے اس کو دیا ہے تو باغ کا پھل کھا سکتا ہے؟ یا اگر زمین اس نے اس کو دی ہے تو کیا زمین میں ہل چلا کے زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
یا کوئی جانور دودھ دینے والا اس کو دیا ہے رہن کے طور پر، تو کیا اس کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں محدثین اور فقہا کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا ہے۔ چند جو فقہا ہیں بعض وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، راہن کی اجازت سے، اگر وہ جس کی چیز رہن رکھی ہوئی ہے اس کی چیز جس کی ہے اس کی اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جمہور فقہا جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور فتویٰ بھی اسی پہ ہے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز رہن رکھتا ہے، زمین رہن رکھتا ہے، کوئی چیز رہن رکھتا ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ وہ روایات جن سے فائدہ حاصل کرنے کا جواز ملتا ہے وہ ابتدائی دور کی روایتیں ہیں۔ وہ حدیثیں ابتدائی جب تک سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، سود معاشرے میں چل رہا تھا، اس وقت تک جو ہے یہ روایتیں موجود ہیں کہ مرتہنہ چیز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب سود کی ممانعت ہوگی، سود کا حکم آ گیا، تو رہن شدہ چیز سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو شکل موجود ہے کہ زمین رہن رکھتے ہیں تو وہ آدمی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین سے فصلیں اگاتا رہتا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ 4 سال 10 سال جو ہے اپنا قرضہ واپس کر کے جو ہے اپنی زمین کو چھڑا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جی وہ زمین اس کی وہ فصل اٹھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جی اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہوتے تو وہ زمین کو اپنے کو چھڑا لیتا۔ تو یاد رکھیں یہ زمین سے فائدہ اٹھانا، زمین سے نفع اٹھانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے مرتہن کے لیے۔ ہاں اس میں ایک شکل ہے، ایک صورت ہے کہ جتنی مالیت کا فائدہ اٹھایا ہے اتنی رقم قرض میں سے نفی کرتے جائے گا، قرض میں سے منہا کرتا جائے گا۔ کسی آدمی نے آپ سے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہے اور بدلے میں زمین رہن رکھی ہے، تو آپ اس زمین پر ہل بوتے ہیں، جو کاشت کرتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں۔ اب جتنا نفع آپ کو ہوگا آپ 5 لاکھ میں سے اس کی کٹوتی کر دیں کہ مجھے اس سے وصول ہو گیا ہے۔ یہ ایک شکل تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ اب مرہونہ چیز اور اس کی آمدنی مرتہن کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ بطور امانت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ اور دوسری صورت سود کی آ رہی ہے۔ ویسے جو آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے، قرضہ لے کے آدمی اس سے واپس جب قرضہ کرتا ہے اس سے نفع نہیں لے سکتا پیسوں پر، ٹھیک ہے، 1 روپیہ بھی لے گا تو وہ سود ہوگا۔ اسی طرح جب رہن رکھتا ہے تو اس نے پیسے لیے ہیں، اب یہ مرہونہ چیز جو ہے مرتہنہ چیز سے جو فائدہ اٹھائے گا یہ بھی سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ جن روایتوں میں جن حدیث میں جواز کی صورت آتی ہے وہ سود کی حرمت سے پہلے کی ہیں۔ تو جب سود حرام ہو گیا اب اس کے بعد یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ اکثر جو ہیں وہ مکان یا زمین وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، نفع اٹھانے کی غرض سے رہن رکھتے ہیں۔ چونکہ راہن جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا وہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اچھا بھائی تم مجھے اجازت دو، میں جو تمہاری زمین ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ راہن کی اجازت کے باوجود مرتہن کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مقروض آدمی کی اجازت لے کر سود کو جائز قرار دے، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ کوئی کہے چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تم مجھے ماہانہ سود دو گے اگر تمہاری اجازت ہو، تو کیا اس کی اجازت سے یہ سود جائز ہو جائے گا؟ نہیں جائز ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی اگر اس نے رہن رکھی ہے تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا مالک کی اجازت کے باوجود بھی جائز نہیں ہے، کسی طرح جائز نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا، آگے اللہ نے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا امانت داری کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتماد ہو، جیسے بھائی بھائی پر اعتماد کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، چچا نے آ کر آپ سے قرض لیا تو آپ کوشش کرتے ہیں یار اس پر گواہ نہ مقرر کریں، جو ہے اس سے کیا اسٹامپ لکھوانا، آپ اسٹامپ بھی نہیں لکھواتے، گواہ بھی مقرر نہیں کرتے، تو گویا کہ آپ اسے قرض دے دیتے ہیں۔ تو یا کسی کے پاس امانت رکھوانی ہو تو آپ اس کے پاس پیسے رکھوا دیتے ہیں، امانت کی آپ رسید نہیں کٹواتے، آپ اس کی جو ہے اسٹامپ نہیں لکھواتے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
اگر تم میں سے بعض کو بعض پر اعتماد ہے، اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانت اس کے پاس رکھوا دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت واپس کر دے، جس طرح اس نے رکھی ہے اسی طرح جب وہ مانگے تو اسے واپس کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرض خواہ جو ہے مدیون پر اعتبار کر کے بغیر گواہوں کے یا بغیر رہن کے قرض دے دیتا ہے تو پھر قرض کی رقم مقروض کے پاس امانت ہے، اسے یہ امانت مقررہ مدت پر واپس لٹانی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ تو ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب قریبی رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تم نے مجھے کوئی چیز دی ہے؟ تم نے تو مجھے کوئی نہیں دیا، کوئی گواہ ہے؟ اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس پر اعتماد کیا تھا، میرا اپنا تھا، آج جو ہے یہ میرے پیسے کھا گیا۔ کئی واقعات آپ معاشرے میں ایسے سنیں گے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں تو اس آدمی کو چاہیے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی امانت کو مقررہ وقت پر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لوٹائے۔ اسی ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حدیث ہے، حضور نے فرمایا علی الیدی حتی تؤدی، چیز حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس بھی کرے، اس کو امین سمجھ کر رقم یا کوئی دوسری چیز دی گئی ہے، لہذا امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ اگر امانت واپس نہ کی تو ضرور اس کا مواخذہ ہوگا اور اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ بیان ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ شہادت کو چھپانے کا، گواہی کا مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ گواہ کون ہو اور گواہی کا نصاب کیا ہے۔ یہاں پر شہادت کا ایک دوسرا پہلو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے کو جانتا ہے اور وہ تنازع کے تصفیے میں اس کو حل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے تو ولا تکتموا الشہادہ، تو پھر شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن یکتمھا، اور جو کوئی شہادت کو چھپائے گا فإنہ آثم قلبہ، اللہ کہتے ہیں اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے دل کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ گناہگار تو انسان کا جسم سارا ہے، لیکن اللہ نے دل کا تذکرہ کیا کہ دل انسانی جسم میں ایک اعلیٰ حیثیت کا جز ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ۔ دل مرکز اخلاق ہے، اخلاق کا مرکز ہے، عقیدے کی اچھائی یا عقیدے کی برائی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا حقیقت میں اس کا دل گناہگار ہے، اس کے دل میں فتور آ گیا، ورنہ وہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم خراب۔ فرمایا حضور نے الا وہی القلب، 3 دفعہ فرمایا، یاد رکھو، سن لو غور سے، وہ لوتھڑا دل ہے جس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے۔ یہ دل ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تطلع علی الافئدہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو جہنم کی ایسی آگ میں ڈالیں گے کہ وہ آگ ان کے دلوں تک چڑھ جائے گی۔ تطلع علی الافئدہ، اس آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا اثر جسم پر ہوگا۔ اسی لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب گواہی نہ دینے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، آپ اس کے گواہ ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں جاتے، اس کے ساتھ گواہی نہیں دیتے اور اس کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر گواہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور گواہی دے۔ گواہ کی یہ ذمہ داری وجوب کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر گواہی سے وہ انکار کرتا ہے تو کتمان شہادت کا مرتکب ہوگا، گواہی کو چھپانے کا مرتکب ہو کر گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹی شہادت دیتا ہے، جا کے اس کے مقابلے میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہے تو وہ بھی کتمان شہادت کا مرتکب تصور کیا جائے گا کہ اس نے، اللہ نے جو کہا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا تو اللہ اس کے دل کو گناہگار کر دیں گے، اس کا دل میلا ہو جائے گا، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔
تو اس لیے جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، اور جو صحیح گواہی ہے اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ جب کسی آدمی کے پاس آپ کے علاوہ کوئی گواہ ہی نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ جا کر اس کے حق میں گواہی دیں تاکہ اس بیچارے کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ گواہی نہیں دیں گے اس کی چیز ضائع ہو جائے گی، اس کا مال ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں آپ مجرم ہوں گے اور آپ سے مواخذہ ہوگا۔ اب چوتھا مسئلہ کہ کیا گواہی دینے پر اجرت لی جا سکتی ہے، کہ پیسے لے بندہ کہ مجھے پیسے دو میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی چیز واجب ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ یاد رکھیں جو آدمی پر چیز واجب ہے وہ تو اس کو ادا کرے، لہذا اس کے لیے اس کام کا معاوضہ طلب کرنا یہ جائز نہیں رہتا، کیونکہ یہ گواہی دینا تو اس پر واجب تھی، یہ تو اپنا واجب ادا کر رہا ہے، اس سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اگر ایسا کرتا ہے اور اس نے واجب کی ادائیگی نہیں کی بلکہ مالی منفعت کے لیے گواہی دی ہے کہ مجھے مال حاصل ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کو جائز نہیں رکھتی۔ ہاں دوسری طرف اتنی گنجائش موجود ہے کہ گواہی دینے پر گواہ کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی جیب سے کرایہ خرچ کر کے جا رہا ہے، جو اپنی سواری استعمال کر رہا ہے، وہاں جا کے کھانے کا وقت ہے تو اپنی جیب سے کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ جس کے لیے گواہی دے رہا ہے وہ اس کو کرائے کا خرچہ دے، اس کو کھانے کا خرچہ دے، اور جو ہے اس کو سواری کا خرچہ دے۔ اگر ہو سکے تو جو اس کی دہاڑی ضائع ہو گئی ہے وہ بھی دے، اگر دہاڑی نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو اپنی سواری پہ ساتھ لے کے جائے، اگر اپنی سواری نہیں ہے تو جو ہے اس کو کرایہ دے آنے جانے کا، جو ہے تاکہ وہ گواہ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک طرف تو گواہ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے گواہی کے پیسے لے، قیمت طے کرے کہ آپ مجھے 20,000 روپیہ دو تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، اور دوسری طرف یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس کے لیے گواہی دے رہا ہے وہ اس کو پھر گواہ میں لکھ کے، اور جب وہ گواہ میں پہنچ گیا ہے پھر اس کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دے، نہ اس کے کرائے کا بندوبست کرے، نہ اس کی سواری کا بندوبست کرے، نہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ تو یہ دونوں طرف کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون علیم، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر باری ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارے دلوں کے ارادے کو اور مخفی عزائم چھپے ہوئے جو تمہارے ارادے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تم غلط کام کر کے اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ آیت کے اس آخر میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دے کر انسان کی مزید رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر گرفت سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرو، ہیلے بہانوں سے غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، دنیا والوں سے تو تم کچھ نہ کچھ چھپا لو گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا، کوئی جو ہے ٹڈ فراڈ کر لو گے، لیکن اللہ کے سامنے تمہاری ایسی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مسائل ہم یہاں سنتے ہیں یا اللہ معاشرے میں ان کو پھیلانے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد نصرت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے باطل نظام ہیں یا اللہ ان نظاموں کو ختم فرمائیے، اپنا نظام قرآن و سنت والا ہمیں عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔